بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیات 27 سے لے کر 37 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی کے ذہن میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے مفہوم پیش کیا جائے گا، اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے آزمایا گیا تھا، اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے تھے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ان پر جب انہوں نے اپنے قوم سے بغاوت کی تو ایسی صورت میں ان کے لیے آگ لہکانے کا انتظام کیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آگ تھی اس کو سلامتی بنا دیا اور ٹھنڈک کا سامان بنا دیا، جس میں وہ نجات پا گئے۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان پر صرف حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، یا ان کی بیوی تھی حضرت سارہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب ایمان لائے تو اور ان کو نبی بنایا گیا، تو اب اس کے بعد یہاں ذکر ہو رہا ہے فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، بے شک وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں۔ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب عطا کی، ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی اور انہیں کتاب عطا کی، اور دنیا میں بھی انہیں بہتر بدلہ اس کا دیا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کھلے عام برائیاں کرتے ہو، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم ایسی برائی میں مبتلا ہو کہ تم سے پہلے عالم میں، پوری دنیا میں کسی نے کوئی ایسی برائی نہیں کی۔ اور حضرت لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی برائیوں کے کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے بھی ایسی برائی نہیں انجام دی، نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہم بستر ہوتے ہو۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں سے ہم بستری کرتے ہو، مردوں کے ساتھ ملتے ہو، میل جول بناتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور ڈاکے ڈالتے ہو، راستوں کو کاٹنے کا کام کرتے ہو، راستوں میں چھپ کر، راستوں میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، اور کھلی ہوئی مجلسوں میں اور محفلوں میں تم برائیاں کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، اور کھلی ہوئی مجلسوں میں، عام مجلسوں میں، عام محفلوں میں تم برائی کے کام کرتے ہو۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، تو ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ آپ بھی اللہ کے عذاب سے لے آئیے، إِلَّا أَنْ ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم برائیاں کر رہے ہیں اور تم اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا اے میرے پروردگار مجھے مفسد قوم کے خلاف میری مدد فرما، اے میرے رب مجھے مفسد قوم سے بچا اور میری مدد فرما۔ اور جب وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے فرشتے
ہمارے پیغمبر اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے اسے یہ بھی کہا ان ناموں کو